ہمارے بزرگوں نے بزرگوں کی صحبت کو بہت ضروری قرار دیا ہے، بہت ضروری سبھی کے لیے، اور تو اور یہاں تک مشورہ دیا ہے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مقدم نے کہ جو مشائخ تو ہوتے ہی اجازت یافتہ ہیں بزرگوں کے، وہ جو اجازت یافتہ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، دوسروں کا علاج کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان کے اپنے بڑوں سے تعلق رکھا کریں، ان سے مشورہ لیا کریں، اور اگر بڑے نہ ہوں، نہ رہیں، یعنی ضابطے کے بڑے، حقیقی بڑے کا تو پتہ نہیں، لیکن ضابطے کے بڑے نہ رہیں تو چھوٹوں سے ہی مشورہ، چھوٹوں سے ان تک کو جب مشورہ دیا گیا ہے جو ایک طرح سے روحانی طبیب ہیں، معالج ہیں، مربی ہیں، مصلح ہیں، تو پھر اوروں کے لیے کتنی ضروری ہوگی یہ چیز۔ مگر یہ جو تعلق ہوتا ہے بھائیو بزرگوں، یہ حقیقی تعلق مفید ہوتا ہے، خانہ پوری نہیں۔ ہاں، کوئی سچی طلب ہو تو طلب کے مطابق پھر ان سے تعلق ہو اور ان کے مشورے پر عمل ہو۔ حالات ہی نہیں بتائیں، تعلق ہو گیا مگر کوئی اطلاع ہی نہیں، کبھی کبھار سال 2 سال میں پہنچ گئے۔ اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ جب ہم بیمار ہیں اور بیماری وہ بتلائیں گے، ان کے پاس رہنے سے محسوس ہوتی چلی جائیں گی۔ آئینے کے سامنے آدمی جاتا ہے تو اپنے چہرے کے داغ دھبے سب سمجھ میں آتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جانے سے جو ان کا دل صاف شفاف، ان کے اقوال ارشادات، ان کا بولنا، ان کا سننا، ان کا کسی سے سلوک کرنا، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، نقل و حرکت سے جو طالب صادق ہوتا ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے، وہ میرے اندر تو یہ کمی ہے، میرے اندر تو یہ کمی ہے۔ اور جب اپنا حال سنائے گا، سمجھ رہا تھا خوبی، مگر وہ تو خوبی نہیں تھی۔ مثلا اس کو زیارتی ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، برکت کی چیز، مگر وہ اس کو کافی سمجھ بیٹھا کہ میری زیارت ہو رہی ہے تو میں مقبول ہو گئی، اور دن میں بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے قانون پر نہیں چلتا، تو یہ خواب کی زیارت کافی تھوڑی ہوگی۔ بیداری کی اتباع وہ ہے کامیابی کی چیز، اگرچہ خواب میں کبھی زیارت نہ ہو۔ اور اس قسم کی چیزیں غلط فہمی سے بھی انسان نکل آتا ہے بزرگوں کی صحبت سے، ان کے ارشادات سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے حضرت مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم بجھڑی، مجھ ناکارہ کا تعلق بھی حضرت سے ہے اسلائی، تو حضرت فرماتے ہیں لوگوں نے اس اصلاحی طریق میں یہ غلطی کی کہ وظائف کو تو طریقہ اور راستہ سمجھ لیا کہ وظائف سے وہ یہ اصلاح ہو جائے گی، اور مقصود بنا لیا کیفیات کو، اچھے خواب دیکھیں اور رونا آئے، خوب ذوق و شوق ہو، یہ کیفیات کو انہوں نے مقصود بنا لیا۔ تو 2 طرح غلطی ہوئی، ایک تو طریق کوئی غلط تجویز کر لیا، طریق ہے اعمال ظاہرہ اور باطنہ، شریعت کے دونوں قسم کے اعمال، یعنی ظاہری بھی اور باطنی بھی، جن کا تعلق ظاہر سے ہے، جو کرتے وقت لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں ظاہری،
اور دوسرے باطنی جن کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ تو دونوں کی پابندی، اور مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ کبھی ذوق و شوق نہ ہو، کبھی خواب اچھے نظر نہ آئیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہو، کبھی کوئی کیفیت حاصل نہ ہو، نہ نماز میں دل لگ رہا ایسا کہ آپ سے آپ مزہ آ رہا ہو، بس وہ خشوع حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وساوس آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ آ جا رہے ہیں، مگر یہ لگا ہے کہ اپنے لفظوں کی طرف دھیان دے رہا ہے۔ کبھی یہ سوچتا ہے اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں سجدہ کر رہا ہوں، اب میں یہ کر رہا ہوں، ہر رکن میں اس رکن کا، اس حکم اور عمل کا استحضار کر رہا ہے۔ اس سے کچھ نہ کچھ نماز کا دھیان تو ہو رہا ہے، اور وسوسوں کا اپنا سلسلہ وہ الگ چل ہی رہا ہے۔ کبھی ایسا خشوع حاصل نہیں ہوا کہ گویا میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سے آپ، اور بالکل نماز میں پورا متوجہ ہوں، کبھی حاصل نہیں، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، زیادہ تو نہیں کرتا کہ دماغ پہ زور دے رہا ہے، نہیں، اتنا زور بھی منع ہے، سرسری توجہ نماز کی طرف کافی ہو جاتی ہے، مگر وہ خشوع حاصل نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، یہی خشوع کافی، لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے، عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے۔